کتاب کا نام بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ مبارک کتاب۔ 14واں پارے کی پہلی حدیث، حدیث الغار کے نام سے مشہور ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سے روایت ہے، اور پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون اذا اصابهم مطر فابوا الى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجير عمل لي على فرق من ارز فذهب وترك واني عمدت الى ذلك الفرق فزرعته فصار من امره ان اشتريت منه بقرا وانه اتاني يطلب اجره فقلت له اعمد الى تلك البقر فسقها فقال لي انما لي عندك فرق من ارز فقلت له اعمد الى تلك البقر فانها من ذلك الفرق فساقها فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة باللبن غنم لي فأبتأت عليهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتداغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوخذهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وراودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني عن نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم وخرجوا۔ یہ بخاری شریف کی پوری حدیث ہے۔ اب آؤ اس کا ترجمہ سن لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ 3 لوگ چل رہے تھے جو تم سے پہلے کی امتوں میں تھے، زمین پہ چل رہے تھے، اچانک بارش نے ان کو آ لیا، انہوں نے آس پاس دیکھا تو پہاڑ کی ایک کھو نظر آئی، وہ تینوں اس کھو میں، اس پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، پہاڑ کے منہ پہ ایک بڑا سا پتھر کی چٹان سرک کر کے آ لگی اور وہ بند ہو گئے۔ انہوں نے جب اپنی زندگی کو خطرے میں دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ اس وقت تمہیں سچائی کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی، لہٰذا اگر تم نے اپنی زندگی میں کچھ سچے اعمال کیے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیے ہوں تو ان کی وسیلے سے دعا مانگو۔ تو ایک نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، وہ 7 کلو ایک سا جو لگ بھگ آج کا 7 کلو بنتا ہے، 7.5 کلو دھان کے بدلے میرے پاس مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، جب وہ واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی ان دھانوں کو لے کر کے بو دیا زمین میں۔ وہ جب زیادہ سے ہو گئے تو میں نے اس کو بیچا تو ایک گائے کی قیمت بن گئی، میں نے اس سے ایک گائے خرید لی، اتنے میں وہ آ گیا اور کہنے لگا میری مزدوری دے، تو میں نے کہا کہ یہ گائے لے جا۔ وہ بولا میرے تو صرف 1 سا دھان ہے تیرے پاس، 1 سا چاول ہے، میں یہ گائے کیوں لے جاؤں؟ تو میں نے کہا میں نے یہ گائے تیرے انہی 1 سا دھانوں سے خریدی ہے۔ تو وہ لے گیا، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے اور ہمیں نکلنے کا راستہ دکھا دے۔ کہتے ہیں کہ انہی دعا کی تھی کہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں رات کو جب تک انہیں دودھ نہیں پلا لیتا تھا اپنے گھر میں کسی کو نہیں پلاتا تھا، ایک دن آنے میں
مجھے دیر ہو گئی، وہ سو چکے تھے، میں نے گوارا نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ انہیں چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ نہ پینے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں، تو میں ان کے جاگنے کے انتظار میں رات بھر کھڑا رہا دودھ ہاتھ میں لیے یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صدق دل سے کیا ہے تو میری دعا قبول کر لے اور پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا سے تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا، یہاں تک کہ آسمان صاف نظر آنے لگا۔ اب تیسرا آدمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی تھی جس پر میں عاشق ہو گیا تھا، میں نے اس کو بلایا تو اس نے 100 دینار کا مطالبہ کیا، وہ مجھے مل بھی گئے، میں نے اس کو دے دیے زنا کے لیے۔ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ سے ڈر اور بغیر مہر کے میری عزت کو تار تار مت کر، تو میں اللہ سے ڈرا اور میں وہاں سے اٹھ کر کے واپس چلا آیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو تو میری دعا قبول کر لے اور یہ پتھر غار کے منہ سے ہٹا کے ہمیں یہاں سے نکال دے۔ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے وہ پتھر ہٹ گیا، اللہ نے ان کو غار سے نکال دیا۔ اب آ جاؤ پوائنٹ پہ، ان لوگوں کی کہانی کب کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم سے پہلے والی امت کے لوگ تھے، تم سے پہلے کے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا، ان انبیاء میں جلیل القدر انبیاء تھے، وہ بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نبی بنا کے نہ بھیجتا، کاش مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا۔ تو وہ پہلے کے لوگ تھے، ان کے پاس اپنے اعمال تھے، انہوں نے عمل کے وسیلے سے دعا کی کیونکہ ان کے پاس بہترین چیز اچھے اعمال ہی تھے، تو انہوں نے عمل کے وسیلے سے دعا کی۔ اور ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے پاس سب سے بہترین چیز نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، ہمارے پاس اگر کوئی سب سے بہترین چیز ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے بات صاف کر دی، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے جناب، بات بس اتنی سی ہے، نماز فرض ہے، لیکن نماز ہم نے پڑھی اس کے بعد بھی ہمیں امید جنت کی نماز سے نہیں۔ ہم نے روزہ بھی رکھا جو کہ فرض ہے، لیکن امید جنت کی نجات کی روزے سے بھی نہیں۔ حج بھی کیا جو کہ فرض ہے، لیکن نجات کی امید حج سے بھی نہیں، پھر کس سے امید ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بات صاف کر دی، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔